وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینٹر شہری رحمان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیجیے۔ نہ یہ کسی چیریٹی کا ہے، نہ یہ کسی این جی او کا ہے، نہ یہ کسی ادارے کا ہے، یہ سیاسی تنظیم کا مسئلہ ہے۔ اور سیاسی تنظیم کے اکاؤنٹس میں آپ بے شک کہتے ہیں کہ اب یہ 8 سال سے ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان کی 8 سال سے کیس بند پڑا ہے نا، فیصلہ ہی نہیں سنائی دیا جا رہا تھا۔ اور اب جب لندن کے معتبر جریدے سے کوئی اتنی لمبی بات نکلی، میں نے سینٹ میں بھی بات کی کہ کیا منہ کالا کیا انہوں نے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنا منہ کالا کیا، لیکن پاکستان کا جو انہوں نے جگ ہسائی کی ہے، یہ کپتان بنے پھرتے ہیں، ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں، وہاں جا کے بال ٹیمپرنگ بھی الاؤ ہوتی تھی ووٹن میں، پڑھ لیں آپ لوگ، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا جس پر، اور یہ اکاؤنٹس ٹیمپرنگ اور لانڈرنگ بھی چل رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا ہوا، یہ بتائیے ان پر 7 خون معاف ہے کیا؟ اب یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے کہ کس کے لیے کیا انصاف نظر آتا ہے اس ملک میں، اور ہونا کافی نہیں ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ انصاف جو ہے ہونا کافی نہیں ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اب جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو بھی بالکل غیر قانونی طور پر یہ ایک حصار میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے جو اس وقت ملک کو یرغمال کرنے کی کوشش کی ہے اپنی جھوٹ اور ڈکیتیاں چھپانے کے لیے، چاہے وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں ہوں یا یہ اس طرح ممنوع اکاؤنٹس میں سے فنڈنگ آ رہی ہو۔ دیکھیے فارن فنڈنگ ملک میں بہت سارے اداروں کو آتی ہے، حکومت پاکستان کو آتی ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا، دبایا اکاؤنٹس کو اور بیان حلفی جھوٹا دیا، پھر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے لاء میں، قانون میں آپ کو کوئی بیسک لائر بھی بتا دے گا، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لا تعلقی یا لیک آف نالج اور انفارمیشن کوئی ڈیفنس نہیں ہوتی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو سائن کر دیا۔ بھئی آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے جب آپ سائن کرتے ہیں۔ آپ نے اکبر بابر کے خلاف ایک مہم چلائی جو ان کے اپنے بانی ممبران میں سے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہوتی تھی، جو آڈٹ کرتے تھے۔ جب وہ پٹیشنر بنے تو آپ نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ آپ نے اپنے لمبے جھوٹ چھپانے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا، تو یہ جھوٹ کا پرندہ اب ایک آتش فشاں بن گیا ان کے لیے سیاسی، اور اس میں کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ اب کہیں بچ کے نہیں جا سکتے، اور میں آپ سے کچھ منٹوں میں اجازت لوں گی کیونکہ سیاسی کابینہ کا اہم اجلاس ہے۔ میں بدین میں اور دوسرے علاقوں میں ٹھٹا وغیرہ میں تھی فلڈ ریلیف کے لیے اور اثاثے کے اسیسمنٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی ہدایت پر، مگر آج اہم اجلاس ہے اور یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے پیش رفت کیا ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے، جو اسٹیٹ بینک کے سارے ڈیٹا سے آیا ہے، مطلب اسٹیٹ بینک نے فراہم کیا ہے، کوئی ادھر ادھر کی اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں، تو اس کے مطابق تو ان پر فوجداری مقدمات کھل سکتے ہیں، دیوانی مقدمات کھل سکتے ہیں، آئینی مقدمات کھل سکتے ہیں۔ تو آپشنز تو بہت ہیں۔ ان کا الیکشن سمبل کا بھی مسئلہ بنتا ہے، ان کی اپنی اہلیت کا بھی مسئلہ بنتا ہے، اور آپ صادق اور امین تو دیکھ لیں کتنی آپ میں صداقت رہی اور کس کی آپ نے امانت رکھی۔ تو یہ ساری باتیں اب کھل چکی ہیں، اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ 8 سال جو انہوں نے چھپا کے رکھا وہ اسی وجہ سے تھا، ان کو اچھی طرح پتا تھا کیا ہے اندر، اور یہ جو لیک آف نالج، لا تعلقی کا جو اظہار کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے 8 سال اتنا دباؤ کیوں رکھا، آپ نے ان کیمرہ کیوں کی؟ بھی آپ کو چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کھلی کچہری میں کروائیں جیسے عدالتیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ان کا پہلا ڈیفنس یہ ہے، کبھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں ایسی کیا بات ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی سی ہوئی ہوگی۔ یہ کیا بات ہوتی ہے جی؟ معلوم کیسے نہیں تھا؟ آپ نے پردہ کیوں ڈالا 8 سال؟
آپ نے ان کیمرہ کیوں کروائے اتنے اجلاس اور آپ نے ان کو الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کی مستقل کوشش کیوں کی؟ تواتر سے آپ یہ کوشش میں تھے. اور اب جو انہوں نے اپنے دیکھیے الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ صاحب، سلطان راجہ صاحب، ان کی حامی سے بنائے گئے ہیں. کسی نے مسلط نہیں کیا، کسی نے مسلط نہیں کیا. اور جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ ہیں ان کی حکومت ہوتے ہوئے تبلیغ اس میں کسی نے جان کے اس میں کوئی خود نہیں کی. تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے. اب یہ کوشش میں ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے پاکستان کو امبیرس کیا ہے خارجہ پالیسی میں، جس طرح انہوں نے پاکستان کو مقروض اپنے گھٹنوں پہ چھوڑ کے گئے اور آئسولیشن میں چھوڑ کے گئے، جس سے ریکوری ہوتے ہوتے سال لگے گا. اور ہم پھر بھی اللہ کے فضل سے حوصلہ رکھ کے لوگوں کو بھی حوصلہ مشکل وقت میں دلانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے تو، ان کا نام تو پاکستان تحریک انتشار ہے کیونکہ یہ صرف انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کا اب اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا جھوٹ کور کرنے کے لیے جلا دو، جلا دو آئین کو، جلا دو دستور شاہراہ کو، جلا دو کیپٹل کو، جلا دو پاکستان کو اور ڈوبے پاکستان کے لوگ. ہمیں کیا؟ ہمیں اپنی سیاسی ساکھ بیان رکھنی ہے، اپنا بیانیہ بنانا ہے. اور پہلے سے لوگوں کے بار بار ذہن بنائے جا رہے تھے جی، تو کیسے نہیں معلوم تھا ان کو اچھی طرح معلوم تھا. نیریٹو سیٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر فیصلہ ان کو پتہ ہے، سب نے جریدے دیکھے ہیں، سب نے ڈاکیومنٹس دیکھے. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، اب انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے. تحریک انصاف جھوٹ چھپانے کے لیے ملک کو یرغمال بنا رہی ہے.